اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ادائیں ہم لوگ سن رہے تھے، سنا رہے تھے، اور یقین جانیے کہ جتنی بھی ادائیں سنتے سناتے ہم چل رہے ہیں تو ہر ادا کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ ابھی اور بھی بہت کچھ ہے بتانے والا، ابھی بہت اور کچھ ہے سننے والا، سنانے والا۔ بہرحال ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائی ہیں، اور اس لیے دل تو یہ کرتا ہے کہ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ادائیں سنتے سناتے رہیں، لیکن فی الحال جو سیریز ہے آج اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی ایسے موقع دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے امتیوں کے لیے اتنی زیادہ تھی کہ جو بھی قریبی صحابہ تھے، جتنے لوگ تھے، وہ سارے ایک بات یہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی امت کا بہت زیادہ غم تھا، اور اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے دعائیں کرتے رہا کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور بار بار یہ دعائیں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کثرت سے رو رہے ہیں۔ تو دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ کے غصے سے، وہ بھی معافاتک من عقوبتک، اور اے اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، مغفرت میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سزا سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں آپ کی اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جیسے آپ نے اپنی تعریف کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جہاں پہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہ دعائیں امتیوں کو سکھا کر گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ امتیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، جیسا کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے 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 اتنا رونے لگے، اتنا گریہ طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اوپر سے بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو میرے محبوب کیوں اتنا روتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ پوچھوں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا رو رہے ہیں، لیکن یہ پورا واقعہ بھی تو ہونا تھا، اور یہ پورا واقعہ آج ہم تک بھی تو پہنچنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے، میرے لیے دعا نہ کی۔ اور پھر اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا، یہ جواب دے کر بھیجا کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک،
کہ ہم آپ کو آپ کی امت سے خوش کر دیں گے اور ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب بھیجا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے۔ اچھا، پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے وقت ایک مرتبہ اتنی دعا کر رہے تھے، اتنی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول کہ مطلب آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میری امت، میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپشن دی کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ دو آپشنز لے لیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت کو ہم بلا حساب و کتاب بخش دیتے ہیں، اور جو آدھی امت ہے نا صرف اس کا حساب ہو جائے گا۔ ایک آپشن یہ لے لیں، یا دوسری آپشن یہ لے لیں کہ جس کی آپ شفاعت کر دیں گے ہم اس کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سیکنڈ آپشن تھی نا یہ چوز کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آدھی سے زیادہ امت جنت میں ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں جو امتیوں کے لیے تھی۔ ایک موقع پہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا رو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر لیں۔ ہر نبی کے پاس ایک ایسی دعا تو ہوتی ہے جو لازمی قبول ہوتی ہے، جیسے مانگیں گے ویسے قبول ہو جائے گی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لیں جس سے آپ کو اتنی محبت ہے، اور جس کے جانے پہ اتنے غمزدہ تھے کہ خود فرمایا کہ آنکھیں روتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ عائشہ وہ جو دعا ہے وہ میں نے روز آخرت میں اپنے امتیوں کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں اور جو امت سے محبت تھی تو بے مثال تھی۔ پھر اسی طرح لوگوں پر بڑے بڑے غم آتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، لیکن امت پر ایک مشکل ایسی بھی آئی تھی کہ جس سے بڑی مشکل امت پر کبھی نہیں آئی۔ آپ امیجن کریں کہ 1400 سال پہلے جب اگر آپ مدینہ میں رہتے ہوتے تو آپ کی زندگی کا جو محور، جو مرکز ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے سب کانشیس میں ایک خیال ہوتا، ایک دھیان ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہوں گے۔ پھر کبھی آپ ان کے لیے ان کی خدمت میں کوئی چیز بھیجتے، کبھی ان سے دعائیں کرواتے، کبھی مختلف غزوات کے موقع پہ ان دل میں ایک دھڑکا رہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہوں۔ تو اس لیے مدینہ میں تمام مسلمانوں کی زندگی اللہ کے نبی سے شروع ہوتی تھی اور انہی پر ہی ختم ہوتی تھی۔ کسی کو کوئی شے اور نظر نہیں آتی، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جی رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی سوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہی پیتے ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی میں سب کچھ اللہ کے نبی ہی تھے۔ اور غزوہ احد کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیکنڈ بیٹل تھی۔ تو جب کاؤنٹر اٹیک ہوا تھا تو اس موقع پہ کسی نے ایک بات یہ چھوڑی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس بات کو، اس کی چلنے کی دیر تھی
کہ لوگ اتنے غمزدہ ہوئے تھے، صحابہ اتنے شوق میں اور اتنے سکتے میں چلے گئے تھے کہ بہت سارے ایسے صحابہ تھے کہ جو لڑتے لڑتے، جو بڑی دلیری سے اور بڑے اس سے لڑ رہے تھے، لیکن جیسی ہی خبر ان کے کانوں میں پڑی تو اس خبر سے وہ اپنی جگہ ایسے شوق میں سکتے میں کھڑے ہو گئے تھے، اور اتنا سکتا تھا کہ وہ سکتا جو تھا وہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی تھیں، صرف یہ بات سننے کی دیر تھی، اور بہت سارے ایسے صحابہ جو لڑتے لڑتے سب چھوڑ کے رونے لگ گئے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ بس اب تو جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا۔ اور ان میں اکثر وہ صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت زیادہ لمبا تعلق نہیں ہوا تھا، چند سالوں کا ہی تعلق ہوا تھا، لیکن اس چند سالوں کے تعلق میں اتنی محبت اور اٹیچمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ اس خبر کو نا بیئر بھی نہیں کر سکے تھے۔ اچھا، یہ کچھ مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ میٹنگ اٹینڈ نہیں ہو رہی، تو ہوسٹ پلیز دیکھ لیں، کچھ لوگ انٹر نہیں ہو پا رہے، کیا وجہ؟ تو یہ صحابہ کی اٹیچمنٹ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی معیت میں اتنے محو تھے کہ صحابہ نے نا کبھی اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سوچا ہی نہیں تھا، یعنی کہ یہ وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں نا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی وقت آئے گا۔ اس کی ایک جھلک اگر آپ نے سمجھنی ہو تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ ان کے والدین کو بلند درجات عطا فرمائے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس فیز میں نا کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ والا پورشن جو ہے نا، یہ اکثر ہم بغیر سوچے سمجھے گزر جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے ہمارے شیخ جب دنیا سے گئے تو تقریباً مجھے ان کے ساتھ کوئی 10 سال ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، تو ان 10 سالوں میں نا یہ وہ چیز تھی کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اچھا حضرت جائیں گے تو کیا ہو۔ شاید اس کو نا سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا ان کو یہ سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ مطلب ماں باپ جائیں گے تو وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے۔ تو صحابہ نے نا کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی بھی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے بیمار ہو گئے تھے، کچھ دن پہلے، اور بیماری اتنی شدید ہو گئی تھی کہ گھر ہی ہوتے تھے، تو جو نماز ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ جو تھے وہ بے چین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے موقع پہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دیدار ہوا تھا نا صحابہ، مطلب آپ امیجن کریں کہ صحابہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی کچھ طبیعت میں بہتری ہوتی ہے تو اٹھتے ہیں اور اپنے حجرے سے نا ایسے پردہ ہٹا کے اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں،
اپنی اس امت کو دیکھتے ہیں، اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ ہٹا کے ہمیں دیکھا تو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اسمائل تھی، جب مدینہ تشریف لائے تب بھی چہرے پہ اسمائل تھی، جس سے ملتے تھے تب بھی چہرے پہ اسمائل ہوتی تھی، مشکل سے مشکل حالات ہیں اور صحابہ ان کے پاس آتے ہیں، کوئی اپنے بھوک کی شکایت کرنے آتا ہے تب بھی چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا ہے تب بھی چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، جو غمزدہ ملنے آتا ہے اس کو اپنی اس پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کے سارے غم دور کر دیتے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے انہی کے لیے گڑ گڑا کے روتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ سارے نا ایک دم سے کھڑے ہو گئے کیونکہ نماز پڑھنے لگے تھے، تو سب کھڑے ہو گئے، اور اس طرح کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے مسکراہٹ کے ساتھ، جو کہ ہمیشہ سے ہوتی تھی، اسی مسکراہٹ کے ساتھ، محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنے صحابہ کو دیکھا اور ان کو اشارے سے کہا کہ نماز پڑھتے رہو، یعنی کہ میرا ویٹ نہ کرو، پڑھتے رہو۔ تو صحابہ نے نماز جاری رکھی۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بس میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، میں نے تمہیں نماز پہ لگا دیا ہے، تمہیں نماز پہ سکھا دیا ہے، تو میرے امتیوں اب کچھ بھی ہو جائے اب اس ڈیوٹی سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تو ان کے وہ زبان سے تو یہ فرما رہے تھے کہ پڑھتے رہو، لیکن حال یہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور چہرے پہ بہت اطمینان تھا جب اپنی امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں آج امت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ تو یہ وہ نبی تھے کہ جن کی گود میں تو امتی سر رکھ کے اپنے غم بھلایا کرتے تھے اور اپنی تکالیف دور کیا کرتے تھے، اور اب بخار سے اور کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بخار تھا وہ بہت تیز تھا، اتنا تیز بخار تھا کہ اتنا تیز بخار کبھی نہیں دیکھا تھا، بہت تپ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بخار کی تکلیف میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً جو موت کے جو سکرات یعنی کہ موت کا جو آنا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات الموت یعنی کہ جو موت کے وقت کی جو تکلیف تھی اور یہ جو بخار کی تکلیف تھی، اس کو بھی اس لیے فیس کیا کہ اس کے بدلے بھی ہم جیسے گناہ گار امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو بھائی تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، وہ اندر داخل ہوئے، ان کے پاس مسواک تھی ان کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں چونکہ سر رکھا ہوا تھا تو وہ فوراً سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کر رہا ہے مسواک کرنے کا۔ تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ
کیا میں آپ کو مسواک دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سر ہلایا، ہاں کرتے ہوئے نا ہلکا سا سر ہلایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنے بھائی سے مسواک مانگی، مسواک لی اور اس کو اپنے منہ میں لے کے چبایا، نرم کیا، نرم کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اس کو پھیرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر وضو میں مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک سے اتنی محبت تھی کہ آخر وقت میں بھی مسواک کا دل چاہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دی ہوئی مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی کہ پھر اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کمرے میں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا نا، چہرہ مبارک، وہ بہت زیادہ روشن ہو گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دی، دو آپشن دی۔ ایک آپشن یہ تھی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے جب تک کہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی حیات مبارکہ دے دیں گے کہ آپ اس دنیا میں ہی رہیں، اور اگر دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے محبوب حقیقی کے پاس آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو معیت تھی اس کو چنا۔ تو جب اور اس جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم تھا کہ میں نے اللہ کی معیت کو چنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے نکل گئی۔ تو جب جسم سے نکلی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کمرے میں اتنی زیادہ خوشبو پھیل گئی تھی، اور وہ خوشبو کمرے سے علاوہ باہر بھی اتنی پھیل گئی تھی کہ صحابہ نے اس جیسی خوشبو نہ پہلے کبھی سونگھی نہ بعد میں کبھی سونگھی، بہت تیز اور بہت زیادہ خوشبو۔ تو جیسے ہی وہ روح الگ ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً گھبرا گئی ان کو، اور وہ اونچا اونچا رونے لگ گئی اور شاؤٹ کرنے لگ گئی۔ امیجن کریں کہ آپ مسجد نبی شریف میں ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اور اندر سے تھوڑی دیر بعد اچانک امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی اونچی اونچی رونے کی آواز آنے لگ جائے، تو صحابہ کی اس وقت کیا صورتحال ہوگی، کیا سچویشن ہوگی؟ تو اور پھر اس کے بعد جب کچھ لوگ اندر گئے اور پتہ چلا تو کچھ لوگ تھے، پھر ادھر سے یہ بات آنے لگ گئی کہ مات رسول اللہ، مات رسول اللہ، مات رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بہت کے موقع پہ ابھی تو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا اور صحابہ وہ چیز برداشت نہیں کر سکے تھے، اور آپ بہت کے کئی سال اور گزرنے کے باوجود جب محبت اور گاڑی ہو گئی تھی تو اس وقت جب یہ بات صحابہ کو سننے کو ملی تو کون اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ تو جو صحابہ تھے وہ بالکل، مطلب اس میں مختلف صحابہ کے مختلف کیفیات تھی،
بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پہلے جیسے افواہ چلتی رہی ہے تو یہ بھی کوئی افواہ ہی ہے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے کسی کو لگا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں ہیں، وہ بھی بیمار ہیں بٹ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بہت ساروں کو ایسے لگا۔ جب آپ امیجن کریں نا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے نا کہ ان کے پاس کتنے بیمار لوگ آتے تھے اور ان کی دعا سے ٹھیک ہو جاتے تھے، کتنے ان کے پاس صحابہ دیکھتے تھے کہ وہ جس کے لیے دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت ہر بندہ شوق میں تھا اور ایک ڈس بلیف کی کیفیت تھی۔ مختلف صحابہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو وہ جب جب ان کو یہ خبر پہنچی تو وہ بھی ایسے شوق میں تھے کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں بول پا رہے تھے اور ایک ہی جگہ پہ سٹنڈ ہوئے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ کھڑے کھڑے گر گئے تھے اور اس شوق کی وجہ سے ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا اور نہ کچھ بول پا رہے تھے نہ کھڑے ہو پا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کوئی فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سے ملنے کچھ عرصے کے لیے پھر واپس آ گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں پھر واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، اتنی بڑی پہاڑ جیسی شخصیت، وہ بھی اس صدمے کو جھیل نہیں پا رہے۔ اور اس طرح جو بھی کچھ اگر کہتا تھا تو اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور مطلب اس طرح سے ان کا بھی یہ حال تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ سینہ دیا تھا، اور چونکہ امت کو سنبھالنا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے چہرے پہ پیار کیا اور پھر مسجد نبوی شریف میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدً قد مات، تو بس اس کو وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تو تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح وہ کچھ اور آیات تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ آیات پڑھی کہ جس میں وہ ہے افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی پیٹھ پھیر لو گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیات پڑھ رہے تھے، اور حالانکہ یہ آیات ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی، لیکن جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیات پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں اور ابھی ہو رہی ہیں اور یہ ابھی ہمارے لیے ہی ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بھی تلوار گری اور صحابہ جو تھے وہ پھر رونے لگ گئے۔
اور یہ اتنا بڑا صدمہ تھا امت پہ کہ اس سے بڑا صدمہ نہ پہلے آیا، نہ اس سے بڑا صدمہ امت پر کبھی آ سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانے کا غم تھا، اس کا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے سمجھایا تھا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا کوئی بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بہت ریوارڈ ہے، اس کے لیے بہت اجر ہے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا کیا کہ جن کا کوئی بچہ اس دنیا سے نہیں گیا، ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا فَرَةٌ لِأُمَّتِي لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي، کہ میری جو جدائی ہے نا وہ امت کے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ تو اور کسی پر اس سے بڑی مصیبت میری امت پر نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدائی کا غم تھا، یہ اتنا زیادہ تھا کہ غم آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد کچھ میرے ایسے امتی آئیں گے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ اگر ان کو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا مال اور اپنا خاندان سب کچھ اگر قربان کرنا پڑے تو وہ اس کو قربان کر دیں گے میری اس ایک جھلک کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان امتیوں سے جو بعد میں آنے والے تھے ان سے بھی اسی طرح محبت کی جیسے وہاں پہ موجود صحابہ سے کی تھی۔ ایک موقع پہ جنت البقیع میں گئے اور وہاں دعا کی وَدِدْتُ أَنْ لَوْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي، کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، ولکن اخوانی، لیکن میرے بھائی تو وہ ہیں الذین آمنوا بی ولم یرونی، کہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تذکرے سنتے ہیں، جتنے ہم نے سنے ہیں، تو ہم سب کو ایک خواہش دل میں سب کی ہے، وہ یہ کہ ہم کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو سکتے ہیں، کیا ہم کیسے ان کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ان کے پاس ہونے والا معاملہ تھا، وہ صحابہ جو کئی کئی سال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو بھی ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہو جائیں، یہ جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ تو ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رو رہے تھے، باقاعدہ رو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہوتی کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ کے اپنے دن کا آغاز کروں۔ تو میں سمپلی مسجد آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں، تو میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں آپ کو دیکھ نہ سکا، اگر میں آپ سے دور ہو گیا اور اگر میں مر گیا، تب میرا کیا ہوگا؟ اچھا، اب یہاں سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہ جو صحابی ہیں وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں،
اور دوسری طرف پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مر گیا، کیونکہ وہ صحابی جو تھے وہ ادب کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دنیا سے چلے گئے تب میرا کیا ہوگا، ادب کی وجہ سے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اور اگر جنت میں بھی ہم چلے گئے، لیکن آپ جنت میں بھی آپ کہاں ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا، تو آپ کو دیکھے بغیر تو میرے لیے، مطلب انہوں نے تو اتنی بات کی لیکن اس کی ایکسپلینیشن یہ کہ آپ کو دیکھے بغیر تو میرے لیے جنت بھی جنت نہیں ہے، جنت بھی میرے لیے جنت وہ ہوگی جب آپ کو دیکھ سکوں گا، آپ کا دیدار کر سکوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے انت مع من احببتا، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو یہ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، الخشبۃ تحن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوقا الی لقائہ، کہ وہ جو کھجور کے درخت کا تنا تھا وہ بھی اللہ کے نبی کی یاد میں روتا تھا، اس کو شوق تھا، اللہ کے نبی کے شوق میں روتا تھا۔ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَن تَشْتَاقُوا إِلَيْهِ، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش رکھو اور ان سے ملنے کا شوق رکھو دل میں۔ تو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے یہ اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح مطلب اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو 1450 سال بعد ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا سے گئے ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے نام کے ساتھ وہ گفٹ کے طور پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ امیجن کریں جب آپ جنت میں جائیں گے تو وہ مسکراہٹیں کہ جن پہ صحابہ اپنا دل دے بیٹھے تھے، وہ مسکراہٹیں آپ کو جنت میں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی باتیں سنا کرتے تھے، صحابہ ان کو آ کے اپنی باتیں بتایا کرتے تھے، تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا۔ اور اسی طرح آپ جیسے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا کرتے تھے، تو جنت میں آپ کو بھی موقع ملے گا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر انوائٹ کریں اور ان سے وہ پرسنل سٹوریز جیسے صحابہ بیان کیا کرتے تھے، تو جنت میں آپ کو بھی وہ اپنے دل کی باتیں ان سے کہنے کا موقع ملے گا۔ اور جیسے صحابہ ان کے چہرے کو دیکھ کے سکون پکڑتے تھے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، تو جنت میں آپ کو بھی اس چہرے کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ امیجن کریں کہ جب آپ جنت میں جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے مسکرا دیں اور اس مسکراہٹ میں یہ ہو کہ میرے امتی تو نے بہت اچھی زندگی گزاری اور یس یو ڈیڈ ویل، شاباش تم یہاں تک پہنچ گئے، تم نے مجھے دیکھا تو نہیں تھا لیکن یو ٹرائیڈ، اور تمہاری کوشش کو ہی اللہ نے قبول کیا اور تم یہاں تک پہنچ گئے۔ سوچیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی اسمائل مل جائے کہ جس میں ایک اپریسیشن ہو، جس میں ایک محبت ہو، جس میں ایک سکون ہو کہ ہاں میرے امتی میں تیرے بارے میں فکر مند تھا کہ تیرا کیا ہوگا۔
لیکن اب مجھے سکون ہے کہ تو یہاں تک پہنچ چکا. تو سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک اسمائل، میرا خیال ہے کہ وہ صرف جو ایک اسمائل ہے نا، ہماری پوری زندگی کو چینج کرنے کے لیے اس ایک اسمائل کی موٹیویشن کافی ہے. مطلب وی کین ڈائی فار اٹ. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اسمائل آپ کو مل جائے گی، واٹ ایلس ڈو یو نیڈ؟ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے 100 دفعہ ہو، آپ کے ہاتھ سے دنیا جا رہی ہے 100 دفعہ جائے، ایسی ہزاروں لاکھوں دنیا قربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک اسمائل پر. آپ کے دوست آپ کو چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ دین پر آتے ہیں، آپ سنتوں پر چلتے ہیں، ایسے لاکھوں دوست قربان. جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسمائل ملے گی مجھے. آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو ہوتی رہی مشکلات. جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے ان مشکلات پر صبر کر رہے ہیں اور یہ صبر آپ کو جنت میں لے جائے گا اور الٹیمیٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمائل آپ کو مل جانی ہے، تو یہ مشکلات آپ کو کیا کہتی ہیں؟ آپ جس بھی چیز سے سفر کر رہے ہیں، جس بھی چیز سے لڑ رہے ہیں، وہ ایک اسمائل دیکھنے کے لیے میرا خیال ہے مصیبت ہی نہیں لگے گی. اب اس اسمائل کو ہم نے لینا کیسے ہے؟ اس خواب کو، یہ صرف کہانی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے گا. بالکل ملے گا، یقیناً ملے گا. آپ ان کو ہوسٹ بھی کریں گے، آپ ان سے ملیں گے بھی، آپ ان کو اپنی کیفیات بھی شیئر کریں گے. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سیریز اٹینڈ کی ہے، تو کچھ کویسچنز ہیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کویسچنز کے آنسرز ضرور لکھیں، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ خود بھی لکھیں اور میرے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ میرے لیے بھی ذریعہ آخرت ہوگی. تو کچھ 3-4 کویسچنز تھے وہ ہم نے ڈیزائن کیے تھے، کہ جس میں ایک یہ ہے کہ آپ سب لوگ ایک لو لیٹر لکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. بے شک آپ اپنے پاس کسی ڈائری میں لکھ لیں، اپنے میسج پہ لکھ لیں، کوئی ایک لو لیٹر جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھنا چاہیں، آپ ضرور لکھیں. کوئی ایسے مومنٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کے کاش کہ آپ ان مومنٹس میں آپ ان کے ساتھ ہوتے، وہ مومنٹس لکھیں، ان کو ایکسپلین کریں کہ آپ اگر اس کو وٹنس کرتے تو کیسے کرتے. تو یہ کچھ چیزیں تو میں چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ سیریز لی ہے وہ لازمی ان کویسچنس کو اپنے پاس ڈائری میں لکھیں، اور اگر شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کیجئے. تو یہ کوئی کہانی والی باتیں نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا، ایگزیکٹلی ہوگا. جنت میں آپ کو اسی طرح کا ان کا دیدار ملے گا. یہ تو چند سالوں کی جدائی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا. لیکن اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نا تھوڑی سی محنت ہے. اور وہ محنت کیا ہے کہ اپنی زندگی میں سے گناہوں کو چھوڑنا ہے، نیکی والی زندگی اپنانی ہے، کثرت سے عبادت کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادات دل میں اپنانی ہے، کہ جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہو تو آپ کو یاد ہے کہ ہاں میرے نبی ایسے بات کیا کرتے تھے. آپ لوگوں کے غم سن رہے ہو تو آپ کو یاد ہے کہ ہاں میرے نبی ایسے غم سنا کرتے تھے. آپ دعا کر رہے ہو تو آپ کو یاد ہے کہ ہاں میرے نبی ایسے دعا کیا کرتے تھے. آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو یاد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کھانا کھا رہے ہو آپ کو آپ کے نبی یاد آئے. آپ جو کام کر رہے ہو آپ کو آپ کے نبی یاد آئے. آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنا لیں، ان کی امت کے غم کو، ان کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم سب کو موقع ملے گا کہ ہم جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں گے.
ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تو اس قابل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی وفاداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔